اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واہلک اعداءہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم ہا علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی وظہر۔ علی امیر المومنین کیسی عظیم ذات ہیں، کیسے بشر ہیں، کیسے عظیم انسان ہیں کہ جن میں ان کے رب کے صفات کی تجلی ہوتی ہے۔ آپ مومنین مومنات کی خدمت میں مولا علی علیہ السلام کے 12 مختصر اور جامع فضیلتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ شاید ان میں سے بعض فضیلتیں آج تک آپ نے نہ سنی ہوں گی، تو امید ہے توجہ سے سماعت فرمائیں گے، اپنے قلوب کو منور کریں گے مولا علی علیہ السلام کی ولایت اور ان کی فضیلتوں کے نور سے۔ حضرت علی علیہ السلام نے جس جنگ میں بھی شرکت کی ہمیشہ فتح یاب ہو کر واپس آئے، یعنی ہمیشہ فاتح رہے جنگوں میں۔ دوسری فضیلت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی سب سے زیادہ بہادر اور قوی دل والے انسان ہیں۔ نمبر 3، مولا علی علیہ السلام کا وار ہمیشہ ایک ہی ضرب میں حریف یعنی دشمن کا خاتمہ کر دیتا تھا۔ حدیث میں ہے، آپ کی تلوار کی ضرب ہمیشہ ایک ہی ضرب ہوتی تھی، دوسری ضرب نہیں لگاتے تھے۔ اس لیے تو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، ضربۃ علی یعنی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ اتنا خلوص تھا مولا علی علیہ السلام کی ضرب میں کہ پیغمبر اکرم کی زبان وحی ترجمان نے فرمایا، علی مولا کے آج کے دن کی ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات، آدم سے لے کر خاتم تک، اور خاتم البتہ پیغمبر اکرم اس میں شامل نہیں ہے، پیغمبر اکرم تو خود افضل امیر المومنین ہیں اور قیامت تک آنے والے افراد کی عبادت سے افضل ہیں۔ کمال مولا علی علیہ السلام کی یہ فضیلت ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی فضیلت فرمایا، علی اللہ کی وہ تلوار ہیں جو دشمنان خدا پر چلتی ہے۔ پانچویں فضیلت، حضرت علی علیہ السلام زیادہ تر پیدل جنگ لڑتے اور کبھی گھوڑے پر سوار ہوتے تو اسے زیادہ اہمیت نہ دیتے، یعنی گھوڑے پر سوار ہونا یا نہ ہونا مولا کے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں تھی، زیادہ تر پیدل جنگ کرتے تھے۔ تو جب مولا سے پوچھا گیا کہ وہ گھوڑے پر سوار کیوں نہیں ہوتے، تو ارشاد فرمایا، گھوڑا یا تو اس کے لیے ہوتا ہے جو دشمن کو بھاگتے ہوئے پکڑنا چاہے یا خود فرار ہونا چاہے۔ میں نہ دشمن سے بھاگنے والا ہوں اور نہ ہی کسی بھاگنے والے کا تعاقب کرنے والا ہوں، یعنی نہ تو کسی بھاگنے والے کے پیچھے بھاگنے والا ہوں، نہیں، ایسا نہیں، تو گھوڑے کی مجھے کیا ضرورت۔ چھٹی فضیلت، آپ کی زرہ صرف سینے کو ڈھانپتی تھی۔ زرہ جو ہوتی ہے یہ لوہے کا ایک لباس ہوتا ہے فولاد کا، جس پر وار نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جو پہلوان جنگ میں جایا کرتے تھے تو وہ زرہ پہنا کرتے تھے، وہ زرہ مکمل لباس کی طرح ہوتی تھی، لیکن مولا علی علیہ السلام کی زرہ وہ صرف سینے کی طرف ہوتی، سینے کو ڈھانپتی تھی اور پشت پر نہیں ہوتی تھی۔ جب سوال کیا گیا کہ زرہ کی پشت کیوں نہیں ہے، یعنی پیچھے سے زرہ نہیں، پیچھے سے خالی ہے، ایسا کیوں نہیں ہے، کیا وہ نہیں ڈرتے کہ کوئی پیچھے سے وار کرے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، میں کبھی دشمن سے پیٹھ نہیں پھیرتا اور اللہ کبھی ایسا دن نہیں لائے گا۔ جب پیٹھ پھیرنی ہی نہیں ہے تو پیچھے سے کون وار کرے گا؟ کوئی بھی وار نہیں کر سکتے، جو بھی کرے گا وہ سینے پہ وار کرے گا۔ ساتویں فضیلت، مولا علی علیہ السلام کی ایسی شجاعت تھی کہ جب دشمن آپ کو میدان جنگ میں دیکھتا تو خوف سے ایک دوسرے کو وصیت کرنے لگتا جیسے کہ اپنی موت کو دیکھ رہے ہیں۔
8ویں فضیلت، جب دو فوجیں آمنے سامنے آتی تھیں، لوگ کہتے تھے موت اسی صف میں ہوگی جہاں علی موجود ہیں، اور مخالف لشکر کو مرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ 9ویں فضیلت، ایک جنگ میں جب ایک سپہ سالار نے پوچھا اگر ہم منتشر ہو گئے تو آپ کہاں ملیں گے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اسی جگہ جہاں سے تم جدا ہوئے تھے۔ 10ویں فضیلت، جنگ جمل میں جب مولا علی علیہ السلام نے پرچم اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو دیا تو فرمایا اگر پہاڑ بھی بکھر جائیں تو تم مت بکھرنا، تزول الجبال ولا تزل، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا، دانت بھینچ لو، اپنا سر اللہ کے حوالے کر دو، پاؤں زمین میں میخ کی طرح گاڑ دو، دشمن کے لشکر کے آخری کنارے کو دیکھو، بزدلی اور پست ہمتی سے بچو، اور جان لو کہ فتح یقیناً اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ بہت بڑی عظیم بات۔ 11ویں فضیلت، مولا علی علیہ السلام جو کی روٹی کھاتے تھے اور گندم کی روٹی سے پرہیز کیا کرتے تھے، جب تک کہ لوگوں کو حیرت ہوتی کہ ابو طالب کا بیٹا اتنی سادہ غذا کے باوجود جنگ میں کیسے اس قدر طاقتور ہے اور کیسے بہادری سے لڑتا ہے، تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جواب دیا، یاد رکھو وہ درخت جو بیابان کی سختیوں میں اگتا ہے اس کی لکڑی زیادہ سخت ہوتی ہے، جبکہ ناز و نعمت میں پلنے والے درخت نرم و نازک ہوتے ہیں۔ صحرائی جھاڑیاں آگ کو زیادہ دیر تک جلائے رکھتی ہیں، مگر نازک گھاس ذرا سی چنگاری سے جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ 12ویں فضیلت، حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم اگر تمام عرب میرے خلاف اکٹھے ہو جائیں تب بھی میں پیٹھ نہیں پھیروں گا، بلکہ جب موقع ملا تو ان سب سے جنگ کروں گا۔ تو علی وہ دلاور، وہ شیر ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ علی موت سے محبت کرنے والے، موت سے کھیلنے والے اور موت سے پیار کرنے، موت کو گلے لگانے والے، موت سے عشق کرنے والے شخصیت کا نام ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ دعا ہے خدا ذوالجلال ہمیں ولایت علی اور ولایت محمد و آل محمد پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور ہماری دنیا میں ان کی محبت، ان کا عشق، ان کی ولایت ہمیں نصیب فرمائے، اور آخرت میں ان کی شفاعت اور ان کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔